بہت پہلے کی بات ہے جب ہندوستان پر مغل سلطنت کی حکومت تھی۔ بادشاہ جہانگیر کا بیٹا شاہ جہان ایک بہت طاقتور اور عقل مند شہزادہ تھا، مگر اس کی زندگی کا اصل مقصد صرف حکومت چلانا نہیں تھا بلکہ ایک ایسی محبت کی مثال قائم کرنا تھا۔ اس کی محبت کا نام تھا ممتاز بیگم۔ شاہ جہان بچپن سے ہی وہ تعلیم اور ادب کا شوق رکھتا تھا۔ اس کے والد بادشاہ جہانگیر اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ شاہ جہان کے اندر ایک سچا دل تھا جو محبت اور وفاداری کا آئینہ دار تھا۔ جب وہ جوان ہوئے تو اس کی ملاقات ممتاز بیگم سے ہوئی، جو بادشاہ جہانگیر کی وزیر آصف خان کی بیٹی تھی۔ ممتاز نہ صرف خوبصورتی تھی بلکہ سمجھدار اور شریف بھی تھی۔ اس کی معصومیت اور شفقت نے شاہ جہان کا دل جیت لیا۔ جب ان کی ملاقات ہوئی تو دونوں نے ایک دوسرے کی بات کرنا شروع کی۔ پہلی ملاقات ایک محفل میں ہوئی جہاں شاہ جہان نے دیکھا کہ ممتاز معصومیت اور شرافت کی مثال ہے۔ دونوں کے بیچ دوستی ہونے لگی جو دھیرے دھیرے محبت میں تبدیل ہو گئی۔ شاہ جہان ہر روز کسی نہ کسی بہانے اسے ملنے کی کوشش کرتا۔ ممتاز بھی اس محبت کو سمجھنے لگی۔ ایک دن ایک شاہی باغ میں دونوں اچانک آمنے سامنے آ گئے۔ ہوا میں ایک الگ سی مہک تھی۔ ممتاز کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ شاہ جہان نے دھیرے سے کہا، تم میری روح کی روشنی ہو ممتاز، تمہاری ایک مسکراہٹ میری سلطنت سے قیمت ہے۔ ممتاز نے سر جھکا لی لیکن اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک دن شاہ جہان نے اپنی دل کی بات کہہ دی، ممتاز تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو، کیا تم میری محبت کو قبول کرتی ہو؟ ممتاز شرم آ گئی اور سر جھکا لی۔ اقرار کا نشانی تھی، لیکن ریاست کے قانون کے مطابق ایک شہزادہ تب تک شادی نہیں کر سکتا جب تک اس کی تقدیر کا فیصلہ بادشاہ نہ کرے۔ اس لیے شاہ جہان انتظار کرنا پڑا۔ 5 سال کے انتظار کے بعد شاہ جہان اور ممتاز محل کی شادی ہو گئی۔ شاہ جہان نے ممتاز سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد اس کا نام ممتاز محل رکھا گیا، جو کہ محل کی روشنی کے مطلب رکھتا ہے۔ شاہ جہان نے ممتاز سے بے پناہ محبت کی، ہر وقت اس کے ساتھ رہتا، اس کے بنا ایک پل بھی گزارا مشکل لگتا۔ دونوں کی زندگی بے حد سکون سے گزرتی رہی۔ ممتاز ہر فیصلے میں شاہ جہان کی مدد کرتی، غریب کی مدد کرتی اور سب سے محبت کرتی۔ ممتاز صرف شاہ جہان کی بیگم ہی نہیں بنی بلکہ اس کی سب سے قریب دوست، مشورے دینے والی اور ہر مشکل وقت میں ساتھ دینے والی ہمسفر بھی بنی۔ ممتاز محل سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس نے اسے ممتاز محل کا لقب دیا، جس کا مطلب محل کی سب سے عظیم عورت۔ ممتاز محل نے صرف ایک بیگم ہونے کا فرض نہیں نبھایا بلکہ ایک ایسی دوست بنی جو ہر جنگ اور ہر سفر میں شاہ جہان کے ساتھ رہی۔ ایک رات جب شاہ جہان اور ممتاز آگرہ کے شاہی باغ میں گھوم رہے تھے تب آسمان پر پوری چاندنی بکھر رہی تھی۔ ہوا میں گلابی کی مہک تھی۔ شاہ جہان نے ممتاز کا ہاتھ تھاما اور کہا، اگر کبھی دنیا ہمیں جدا بھی کر دی تو یہ چاند ہمیشہ ہماری محبت کا گواہ رہے گا۔ ممتاز مسکرا دی لیکن اس کی آنکھوں میں ایک گہری سوچ نظر آئی۔ اگر تم مجھ سے پہلے چل گئی تو میں بھی زیادہ دن نہیں جی سکوں گا۔ اس رات دونوں نے چاند کے نیچے ایک وعدہ کیا، اگر ایک چل گیا تو دوسرے اس کی یاد میں کچھ ایسے کرے جو ہمیشہ زندہ رہے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن شاہ جہان ایک جنگ کے سفر پر تھے اور ممتاز محل بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہاں اس کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ جب اس نے اپنی 14ویں بچے کا جنم دی تو اس کی جان چل گئی۔ شاہ جہان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس نے اپنی سب سے پیاری بیگم کو کھو گئے اور اب اس کی زندگی ایک اندھیری میں بدل گئی۔ ممتاز محل کی وفات کے وقت اس نے شاہ جہان سے ایک آخری گزارش کی
میری یاد کو ہمیشہ زندہ رکھنا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اصلی محبت کیا ہوتی ہے۔ شاہ جہاں نے وعدہ کیا کہ وہ اس محبت کو زندہ بنائے گا۔ تاج محل کی تعمیر شروع ہوئی اور اسے بنانے میں 22 سال لگ گئے۔ اس محل کو سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا جو ایران، ترکش اور راجستھان سے منگوایا گیا۔ اس کی نقشہ و نگار دنیا بھر کے بہترین ہنر مندوں نے کی۔ تاج محل کی ہر دیوار شاہ جہاں ممتاز سے محبت کی گزری ہوئی کہانی کو یاد دلاتی ہے۔ جب تاج محل کی تعمیر مکمل ہوئی، شاہ جہاں اپنی محبت کی اس نشانی کو دیکھ کر رو دیا، لیکن قسمت کو یہ منظور نہ تھا کہ وہ اپنی آخری دن آزادی سے گزارے۔ اس کے بیٹا اورنگزیب نے اسے قید کر دی اور وہ اپنی زندگی کی آخری سال آگرہ کے قلعے کے ایک کمرے میں گزارنے لگا۔ کہتے ہیں کہ شاہ جہاں اپنے کمرے کی ایک چھوٹی سی جھانک سے تاج محل کو دیکھا کرتے اور اپنی آنسوں سے ممتاز کی یاد میں بھیگ جاتے۔ جب شاہ جہاں بوڑھے ہو گئے اور اس کا بیٹا اورنگزیب نے اسے قید کر دی تو اس کی صرف ایک تمنا ہے، تاج محل دیکھنا۔ وہ ہر روز ایک چھوٹی سی جھلک سے تاج محل دیکھتے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ اسے آخری دن اپنی بیٹی جہانارا سے کہا، مجھے تاج محل کے سامنے لے چلو تاکہ میں اپنی آخری سانس اس منظر کے ساتھ لے سکوں۔ اور جب اس کی موت ہوئی تو اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، کیونکہ اس کی روح پھر سے ممتاز کے پاس چل گئی۔ آج بھی ہر سال لاکھوں لوگ تاج محل دیکھنے آتے ہیں۔ جب کوئی اس محل کو دیکھتے ہیں تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف پتھر اور سنگ مرمر کا تاج محل نہیں، بلکہ ایک سچا عاشق کا دکھ، اس کی انتظار اور اس کی وفاداری کا ایک نایاب نمونہ ہے۔ شاہ جہاں اور ممتاز محل کی کہانی ہر عاشق کو یہ سکھاتی ہے کہ اصل محبت صرف محبت کا اظہار نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا نام ہے۔ محبت کا وہ جذبہ ہے جو صرف دنیا تک محدود نہیں بلکہ موت کے بعد بھی امر رہتی ہے، بالکل تاج محل کی طرح۔ دوستو، اگر اس ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو۔ خدا حافظ۔